یہی ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جو پلان کرتے ہیں وہ فیوچر بہت بہتر ہے. وی شوڈ ٹرسٹ Allah's plan. وی وانٹ ٹو میری سم ون، اس سے رشتہ نہیں ہوا، ٹرسٹ Allah's plan. جیسے ہو گیا وہ میرے لیے خیر اور بہتری کے باعث ہے. شاید وہ رشتہ سالوں بعد طلاق ہو جاتی، یا اس سے جو اولاد ملتی وہ ٹھیک نہ ہوتی اور سارے ہینڈی کیپڈ ہوتے، یا ڈائیورس تک بات پہنچ جاتی، یا وہ خاتون میرے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن جاتی. لائک واز فار وومن ایز ویل. ایک بندہ ایک گاڑی کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ مجھے فلاں گاڑی دیتے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو فلاں گاڑی دے دی تو اس میں ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ اپنی ٹانگیں کھو دے گا. اللہ اس کی دعا روک لیتے ہیں وہاں پہ تاکہ میں اپنے بندے کے لیے ریزرو کروں یہ دعا آگے. ایک اولاد کے لیے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور رب اگر نہیں دے رہا تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس اولاد کے نہ ملنے میں میرے لیے خیر ہے. ہمیں اپنی خیر کے کام کرنے چاہیے، بٹ جو اللہ کی تقدیر جب غالب آتی ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے. ایک بچہ، چھوٹا بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ باربیکیو کر رہے ہیں اور وہ کوئلہ پکڑنا چاہتا ہے، کیا آپ اس کو پکڑنے دیں گے؟ اور جب آپ اسے روکتے ہیں کہ نہیں کوئلہ نہ پکڑو، اٹس شائننگ، اٹس لائک اے بال، وہ روتا ہے. اس کو لگ رہا تھا کہ آپ اس کا سنسیئر نہیں ہے یا آپ غلط کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس لیے تو رو رہا ہے، وہ میرے پر ظلم ہو رہا ہے. میں تو اچھا ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، پھر مجھے کیوں نہیں پکڑنے دیا جا رہا وہ کول؟ کوئی سانپ چل رہا ہے اور وہ بچے کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اور بچہ اسے پکڑنا چاہے، آپ اسے روکتے ہیں، آپ اسے پیچھے کر لیتے ہیں. بچہ نہیں سمجھتا کیونکہ بچہ ایموشنلی ان انٹیلیجنٹ ہے. بٹ میرا آپ کے پاس تو ایمان ہے. اگر ہم بھی نہ سمجھیں اللہ کے پلانس کو اور ہم ان پہ رلائے نہ کریں. اور یہ ویڈیو دیکھیں، سبحان اللہ، دس سمرائزز دا ہول تھنگ. اب اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ سبحان اللہ، وہ بچی پیدل چل رہی ہے اور اس کو ٹھوکر لگتی ہے. اب یہ جو ٹھوکر ہے یہ اپنی زندگی میں ٹھوکر سمجھیں کہ جو مجھے پرابلم زندگی میں آئی ہے، اور وہ اسے گرتی ہے اور وہ گر کے اس کو چوٹ لگتی ہے اور وہ اینڈ شی لائز ڈاؤن. اور ایک وہ بلائنڈ ٹرن ہے جس میں ایک بندہ بغیر دیکھے گاڑی موڑ آئے، اگر وہ ٹھوکر نہ لگتی تو یہ کار اس کو ہٹ کرتی اور وہ اس کی موت کا باعث بن سکتی تھی. لیکن یہ ٹھوکر اس کو گرانے کے لیے نہیں تھی، کیا زندہ رکھنے کے لیے تھی. اس کے لیے اللہ کا بہتر پلان تھا. تو زندگی میں جب ہمیں ٹھوکر لگی ہے نا، یہ ہمیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے یہ ٹھوکریں. تو آلویز ٹرسٹ Allah's پلان. بس کرنا یہ ہے کہ اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں. کبھی پیروں فقیروں کے پاس، کبھی لوگوں کے سامنے سجدہ نہ کریں، کبھی اللہ کو چھوڑ کے ایسے کام نہ کریں، فلاں تعویذ، فلاں وظیفے جو کہ قرآن و سنت میں جائز نہیں ہے. بس اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑیں اور اپنی اطاعت اور بڑھا دیں اللہ کے سامنے. چوتھا پوائنٹ، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ عافیت کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں، لوگ بلیسنگز کے اور اللہ کی مرسی کے پردے کے اندر چھپے ہوتے ہیں. آزمائشیں ان میں سے کھرے اور کھوٹے الگ کر دیتی ہیں. سب پہ بلیسنگز آ رہی ہیں، سب عافیت کے اندر ہیں، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو ان میں سے سچے کون ہیں اور ان میں سے جھوٹے کون ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، وہم لا یفتنون، ہم ان کو نہیں آزمائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں؟ فَلَا يَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یہ پرابلمز جب آتی ہیں نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا واقعی میں لوئل کون ہے. زبانی باتیں تو سب کرتے ہیں اور اللہ کو سب پتہ ہے، بٹ اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی تو حجت تمام کرنا چاہتے ہیں. یا اللہ میں تو تیرے ساتھ لوئل تھا، کبھی وہ تو مشکل آئی نہیں تو میں تو تیرے ساتھ لوئل ہی رہا. اصل یہ کہ جب آزمائش ہے میں تب کیسا بیہیو کرتا ہوں. اب غزوہ احزاب کو دیکھ لیں، سبحان اللہ. غزوہ احزاب میں سب دکانیں بند کر کے اپنے کام روک کے جہاد کے لیے آ گئے، اور بھوک اور پیاس کا اتنا عالم ہے کہ انہوں نے کچھ نے تو ایک ایک پتھر اور کچھ نے دو دو پتھر پیٹے باندھے ہوئے ہیں. جن لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت تھی اور ان کو یہ سب کمپرومائز کرنا اور اللہ کے لیے یہ آزمائش سے گزرنا اور ایک پریشانی سے گزرنا مشکل لگ رہا تھا، وہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ،
منافقین نے کہا جن کے دلوں میں مرض تھا، اور مرض یہاں دنیا کی محبت بھی ہے، الوہن ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارا دنیا کمپرومائز ہو رہی ہے آخرت کے لیے. کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے نبی کا جو وعدہ تھا وہ جھوٹا تھا. یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو بڑے وعدے کیے گئے کہ اسلم تسلم، تم اسلام قبول کرو تم سلامتی پاؤ گے، قل لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. یہ کیا، ہمیں تو یہ لڑنا پڑا ہے، ہمیں تو بھوکے پیاسے ہیں. ٹیمپرری ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک فیز ہوتا ہے، اللہ آزما رہا ہوتا ہے. یہ تو بے صبرے ہو گئے، بے چینی میں آ گئے. صبر یہاں پہ چیز ہے. مومنین کیا کہتے ہیں، جب مومنین نے احزاب کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا، کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور سبمشن میں مزید اضافہ کیا کہ یہ تو آزمائشیں تو آنی تھیں، یہ تو اللہ نے آزمانا تھا کہ ہمیں سچے کون ہیں اور منافقین کون ہیں. میرے پاس ایک خاتون ہے اور ان کے بیٹے کو کینسر ڈائگنوز ہوا. وہ کافی انہوں نے دعائیں کیں، روئیں، تہجد پڑھیں، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کے پلانز ہوتے ہیں. ان کا بیٹا چلا گیا اس دنیا سے. کہتی ہیں بیٹا میرا دعاؤں پہ ایمان اٹھ گیا ہے، میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں. ہم اس لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بات مان لے. ہم دعائیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کی محبت ہمیں مل جائے. اپنا کام کروانے کے لیے نہیں مانتے. اصل ہم جو وظیفے پڑھتے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ ہمارے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے. دیٹ از سیکنڈری اینڈ ٹرشری مقصد. اصل مقصد ہم اللہ سے اللہ کی محبت مل جائے ہمیں. نمازیں پڑھنا اس لیے تھا کہ میرا بیٹا بچ جائے. یہ تو اب پھر دنیاوی میٹیریل بینیفٹ کے لیے آپ نمازیں پڑھ رہے تھے، آپ اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے تھے. پھر جو بندہ اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے وہ بیٹے کے جانے کے بعد بھی نمازیں پڑھتا ہے. پھر اس کو پتہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے جو آخرت میں مجھے بہت بڑا ریٹرن ملے گا اس کا. لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. مال نہ ہو تو لوگ حرام کمانا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایسا نہ کریں. مال نہ ہو تو حلال پہ صفائش کریں، حلال میرے لیے کافی ہے. رشتہ نہ بھی ہو رہا ہو تو میں کوئی حرام ریلیشن شپ نہیں شروع کروں گی، میں پکچرز نہیں لگاؤں گی، میں لوگوں کو خود اٹریکٹ نہیں کروں گناہ کر کے. نہ نہ نہ، میں حلال کام ہی کروں گی چاہے آئے یا نہ آئے. اینڈ وی ٹرائی آور بیسٹ. بٹ جو اللہ نے لکھا ہے ہم اس پہ راضی ہیں. ہم نہیں کہتے کوئی شخص مشکل وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دینا ہو بٹ وہ نہ دے اور ہمیں چھوڑ کے چلا جائے اور بعد میں ملے تو میں تو دیکھ یہ تھا. ہم کہتے ہیں ہم جانتے ہیں آپ کتنے پانی میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جاننا چاہتا ہے کہ ہم لوگ کتنے پانی میں، اور ہم پہ حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تو ہمیشہ جب بھی مصیبتیں آزمائشیں آئیں آپ کہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ میں تیرا ہی ہوں اور تو مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے تو مجھے سب دے یا نہ دے، میں تیرا تھا، تیرا ہوں اور تیرا رہوں گا. میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا تیرے علاوہ دروازہ ہی کوئی نہیں ہے، میرا تیرے علاوہ ولی دوست مولا ہی کوئی نہیں ہے. میں تجھے چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ تو توحید ہے. میں نے کہ تجھے چھوڑ دیا یا تیرا در یا تیری رسی کو میں نے چھوڑ دیا تو اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا. ادھر I'll have to go through life with you or without you. تیرے بغیر تو عذاب ہے، تیرے ساتھ ہی سب کچھ ہے، اور تیرا ساتھ رہا تو دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی بہترین بن جائے گی. اور پانچواں جو اس کا پوائنٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پرابلمس کی وجہ سے اپنی محبت دینا چاہتا ہے، ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. دو ایگزامپل لے لیں. ایک شخص جو کہ فوراً سے دعا کرتے اسے قبول ہو جاتی ہے دعا، ایک ہی شخص ہے. اور ایک شخص 10 سال دعا کرتا رہتا ہے اپنی صحت کی شفا کے لیے، اس کو 10 سال تک شفا نہیں ملتی، اور اس کو 15 سال تک اولاد نہیں ملتی، اور 10 سال بعد شفا مل جاتی ہے اور 15 سال بعد اس کو اولاد مل جاتی ہے. کون بہتر ہے ان میں سے کہ اس شخص نے 10 سال دعائیں کی اللہ کے ساتھ، اس نے 10 سال اللہ کے ساتھ تہجد پڑھی، اللہ کے لیے تہجد پڑھی، 10 سال اس نے اللہ کے ساتھ جو اس کو محبت ملی نا ان ریٹرن ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ پرسن، وہ چیز ان میچڈ ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ، حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو آزماتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب سے مزید قریب ہو جائے. اللہ اکبر. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا سر لمبا تب جھکتا ہے جب ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں، ہمارے آنسو تب زیادہ نکلتے ہیں جب ہم پرابلمز میں ہوتے ہیں. ہمیں پرابلمز کی دعا نہیں کرنی چاہیے،
ہمیں سوال نہیں کہ یا اللہ ہمیں مصیبتیں دے، یا اگر میرے کو گناہ ہے تو دنیا میں ہی مجھے عذاب، نہ نہ نہ، ہم اللہ سے بہترین سوال کرتے ہیں کہ یا رب عافیت دے، مصیبتوں سے بچا، زوال نعمت سے بچا، اور اپنی عذاب سے بچا، اور ہمیں اگر ہمارے گناہ ہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں عذاب نہ دے. بٹ اگر کچھ آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں، چاہے تو رب ہے، میں تو یہ باؤنڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہمیشہ راضی رہوں اور تو میرے ساتھ ہمیشہ راضی رہے. اور یہ جان لیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے رہے ہوتے ہیں. محبت کا جو گفٹ ملا نا، دیٹ از مچ بیٹر دین ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. چاہے وہ اولاد ملے یا نہ ملے، چاہے صحت ملے نہ ملے، اگر مجھے اللہ کی محبت مل گئی ہے تو میرے تو بلے بلے، پھر آخر تو کامیاب ہو گیا. اور چھوٹی چیز جو اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے گناہ ہم کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے نام اعمال میں ہوتے ہیں. کیا آخرت میں عذاب اور جلنے سے بہتر ہے یا اس دنیا کی چھوٹی موٹی مصیبتیں مشکلات آ جائیں اور ان سے جھڑ جائیں ہمارے گناہ؟ مختلف احادیث ہیں جو اس باب میں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، مصیبت دیتے ہیں. وہ بندہ اس کا لائل ہوتا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کور کرتا ہے، بہترین سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اخلاق بھی اس کا اچھا ہوتا ہے. لیکن اس کو آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پرابلم آتی ہے. اتنی آزمائشیں آتی ہیں until he meets اللہ سبحانہ تعالیٰ with no sins at all. اللہ اکبر. وہ اللہ کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں؟ اس کے برے اعمال ہوتے ہی نہیں ہیں، ایک بھی نہیں ہوتا. کتنی خوشی کا دن ہے وہ، کتنی خوشی کا موقع ہے وہ. اللہ اکبر. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندے کو چاہے تھکاوٹ ہو یا انزائٹی ہو یا پین ہو یا وہ ٹارچر سے گزرے یا اس کو ہم ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو، ملٹیپل 6 چیزیں آتی ہیں، یا حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے تو اسے گناہ معاف